الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے، اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں رمضان المبارک کا یہ مہینہ عطا فرمایا. اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پلک جھپکتے ہوئے 3 ہفتے اس کے گزر گئے اور وہ 1 ہفتہ مشکل سے باقی ہے. پتہ نہیں اگلا جمعہ ہو سکتا ہے رمضان میں ہو، رمضان کا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ عید کا ہو. یہ چونکہ 5ویں جمعے کے بارے میں جب یقین نہیں ہوتا تو پھر ایسی صورت میں اس جمعہ ہی کو عام طور سے جمعۃ الوداع یا آخری جمعہ کہا جاتا ہے. لیکن یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آخری جمعہ یا جمعۃ الوداع چاہے وہ آج ہو یا اگلے جمعہ کو ہو، اس کے لیے کچھ شریعت نے کوئی الگ سے کوئی احکام نہیں دیا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جمعۃ الوداع جو ہے وہ کوئی الگ کوئی تقریب، کوئی باقاعدہ تہوار ہے، یا یہ کہ جمعۃ الوداع اس کی کوئی خصوصی فضیلت ہے، یا یہ کہ اس میں کوئی خاص عبادتیں مقرر کی گئی ہیں یا خاص عبادتیں جمعۃ الوداع میں کرنی چاہیے، یا خاص اذکار یا خاص تسبیحات بعض لوگوں نے بنا رکھی ہیں. تو شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے. جمعۃ الوداع نہ کوئی تہوار ہے، نہ اس کی کوئی الگ سے فضیلت بیان کی گئی ہے، نہ اس کی کوئی خاص اس میں عبادت کرنے کا کوئی الگ طریقہ مقرر کیا گیا ہے. بلکہ اتنی بات ضرور ہے کہ رمضان کا ہر جمعہ ایک نعمت ہے. جمعہ ہی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جمعے کو سید الایام قرار دیا، تمام دنوں کا سردار ہے. اور خاص طور سے جمعہ کے دن آ جائے، وہ جمعہ کے رمضان کے اندر آ جائے تو دوہری فضیلتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، رمضان بھی اور جمعہ بھی. تو اس واسطے ہر جمعے کے اندر، رمضان کے ہر جمعے میں ایک فضیلت ہے. اور چونکہ آخری جمعہ ہوتا ہے تو پھر پتہ نہیں ہوتا پھر اگلی زندگی میں وہ ملے گا یا نہیں ملے گا. اس واسطے اپنی حد تک جمعۃ الوداع کا احترام اور آخری جمعے کا احترام اور اس میں عبادت کی طرف توجہ اس نقطہ نظر سے کی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے. لیکن کوئی اس کو باقاعدہ تہوار سمجھنا یہ درست نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ اس موقع پر جبکہ رمضان المبارک اپنے آخری مراحل میں ہے اور بیشتر حصہ اس کا گزر چکا، اب تھوڑے سے دن باقی ہیں، ان سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کا خوب شکر ادا کریں. یا اللہ، آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا. اے اللہ، آپ کا شکر ہے کہ آپ نے اس رمضان کے مہینے میں روزے کی توفیق عطا فرمائی. اے اللہ، آپ کا شکر ہے کہ اس میں تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اے اللہ، آپ کا شکر ہے کہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی.
اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ شکر و قدر پہچانی جائے کہ کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اب دیکھو کتنے لوگ ہیں خود ہمارے اپنے جاننے والوں میں، جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے تھے، جن کے ساتھ بات چیت کرتے تھے، پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اور اس رمضان میں وہ دنیا سے جا چکے۔ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو یہ حسرت ہوتی ہے عالم برزخ میں کہ ہمیں زندگی کے اندر اور رمضان نصیب ہو جاتا تو ہم اپنے نامہ اعمال میں کچھ اور اضافہ کر سکتے۔ مرنے کے بعد نامہ اعمال میں اضافہ کرنے کا بندے کے اختیار میں کوئی عمل نہیں ہے۔ لہذا جو وقت اللہ تعالی نے عطا فرما دیا اس پر شکر، اور جو وقت باقی ہے اس میں اس کو زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کرنے کی فکر یہ ایک مسلمان کو چاہیے۔ اور خاص طور سے یہ عشرہ اخیرہ، آخری عشرہ جو شروع ہوا ہے، الحمدللہ اس کا 3 دن اس کے گزر چکے ہیں اور اب 6 یا 7 دن باقی ہیں۔ یہ عشرہ اخیرہ سارے رمضان کا عطر ہے، سارے رمضان کا نچوڑ ہے، اور یہ عشرہ اخیرہ ایسا ہے کہ اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر رکھی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی حکمت ہے کہ اس میں متعین رات نہیں بتائی کہ فلاں رات شب قدر ہوگی۔ شروع میں بتائی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی بھی گئی تھی کہ فلاں رات میں شب قدر ہوگی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بیان کرنے کے لیے باہر تشریف لائے تو 2 آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اس جھگڑے کے وجہ سے آپ کے ذہن مبارک سے وہ اس کی رات کی تعیین اٹھا لی گئی، اس جھگڑے کی بے برکتی سے۔ تو اصل میں تو اللہ تعالیٰ کو منظور یہی تھا کہ یہ رات متعین طور سے پتہ نہ چلے، لیکن تاکہ لوگ محنت کریں پورے عشرے کے اندر، اور لیکن شروع میں بتا کر اور بعد میں واپس لے لی گئی، یعنی اس کا علم آپ کو بھلا دیا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ مسلمانوں کے درمیان آپس میں جھگڑا کتنی بری بات ہے۔ مسلمانوں کا آپس میں جھگڑنا اتنی بری بات ہے کہ اس کی نحوست سے شب قدر کی تاریخ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی تھی وہ بھلا دی گئی۔ اس لیے ایک سبق اور دے دیا اس میں کہ بھائی خدا کے لیے جھگڑے سے حتی الامکان بچو۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں اس شخص کو جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ حق پر ہے اور اگر چاہے تو اپنا حق مطالبہ کر سکتا ہے، مقدمہ بازی بھی کر سکتا ہے، لیکن سوچا کہ جھگڑے میں کیوں پڑوں، جتنا وقت محنت جھگڑے میں لگے گی وہ میں اللہ کو ذکر میں گزار دوں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزار دوں۔ جھگڑا چھوڑنے کی خاطر جھگڑے سے بچنے کی خاطر اپنا حق چھوڑ دے تو اس کے لیے آپ نے فرمایا، کتنی بڑی اونچی بات فرمائی کہ میں اس کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو جھگڑے سے بچانے کی شریعت نے بڑی تاکید کی، حتی الامکان جھگڑے سے بچو۔
تو یہ سبق سکھا دیا اس شب قدر کے بارے میں. تو اب جب وہ رات کی تاریخ بلا دی گئی تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ التمسوها فی العشر الاواخر، کہ آخری عشرے میں تلاش کرو شب قدر کو. اور آخری عشرے کی بھی جو طاق راتیں ہیں 21، 23، 25، 27، 29، ان میں سے کسی میں ہوگی. اب زیادہ تر علماء کرام کا خیال یہ ہے کہ یہ رات ہر سال بدلتی رہتی ہے. کبھی 21 والی شب میں آ گئی، کبھی 23 میں آ گئی، کبھی 25 میں آ گئی، کبھی 27 میں آ گئی. اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک عظیم تحفہ عطا فرمایا ہے شب قدر کا. روایات میں آتا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے انبیاء علیہ والسلام کے واقعات بیان کیے تو اس میں یہ بات بھی بیان فرمائی تھی کہ پچھلی امت کے لوگوں کی عمریں بڑی بڑی ہوتی تھیں. بعض اوقات حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں تو خود قرآن کریم نے فرمایا کہ لبث فیہم 1000 سنۃ الا 50 عاما، کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان 950 سال زندہ رہے. 1000 سال سے 50 سال کم، 950 سال، اتنی بڑی عمر ہوئی. اور بعض دوسرے انبیاء کرام کے بارے میں بھی لمبی لمبی عمروں کا ذکر آتا ہے. اور بعض دوسرے جو انبیاء کرام کے پیرو تھے ان کے بارے میں بھی ذکر آتا ہے کہ ان کی لمبی لمبی عمریں تھیں. تو بعض صحابہ کرام کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ان لوگوں کی عمریں لمبی تھیں، لہذا انہوں نے عبادتیں بھی زیادہ کی، اور ان عبادتوں کی وجہ سے ان کا درجہ جو ہے وہ تو کہیں سے کہیں پہنچ گیا. ہم لوگ جو ہیں وہ تو وہی 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، بہت ہو گئے تو 100 سال، اور کہاں 100 سال اور کہاں 950 سال. تو جس شخص نے 950 سال عبادت کی ہو تو وہ اس کا وہ شخص کیسے مقابلہ کرے جو صرف مشکل سے 100 سال جس کو ملے یا 90، 80 سال ملے. تو ان کا درجہ تو ہمیشہ بڑھا رہے گا. اور جو کم عمر کے لوگ ہیں 80، 90 سال والے، وہ ان کا درجہ جو ہے وہ کم رہے گا. تو اس پر قرآن کریم نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. کیا مانا؟ اگر کوئی شخص 1000 مہینے تک مسلسل عبادت کرتا رہے، اس سے جو ثواب ملے گا انسان کو، تو شب قدر میں ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہوگا. 1000 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ ہوگا. کیونکہ یہ نہیں کہا کہ شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینے کے برابر ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے. اور بہتر کا لفظ بھی خیر کا لفظ استعمال کیا کہ وہ خیر ہے 1000 مہینے سے زیادہ، 1000 مہینے سے زیادہ خیر ہے. اور عربی زبان میں خیر جو کہتے ہیں کہ فلاں چیز دوسرے سے خیر ہے، تو اس وقت نہیں کہتے جب تھوڑا سا 19-20 کا فرق ہو، بلکہ جب دونوں کے درمیان بڑا فرق ہو، ایک چیز دوسرے سے بہت زیادہ بہتر ہو، بہت زیادہ بہتر ہو، تب کہتے ہیں کہ یہ خیر ہے اس سے. تو اس سے معلوم، اس کا صحیح ترجمہ یہ ہوگا کہ شب قدر 1000 مہینے سے بہت زیادہ بہتر ہے. اب کتنی بہت زیادہ بہتر ہے اللہ ہی تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. تو ایک رات میں عبادت کر کے انسان 1000 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ کا ثواب حاصل کر لے، یہ اتنی بڑی نعمت یہ امت محمدی علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی گئی.
تو یہ راتیں ان میں سے 2 تو گزر چکی ہیں، 21 اور 23. اب 3 راتیں باقی ہیں، ایک 25ویں جو انشاءاللہ کل آئے گی، اور ایک 27ویں جو اس کے 2 دن بعد آئے گی، اور ایک آخری 29ویں تاریخ کو یعنی بدھ کی شب میں آئے گی. ان راتوں کو غنیمت سمجھ کر اس کو اہتمام کے ساتھ اللہ تعالی کی طرف رجوع میں استعمال کرنا چاہیے. اس میں کوئی جلسے کرنا، تقریبات کرنا، دعوتیں کرنا، یہ ان راتوں کی ناقدری کے مرادف ہے. نہ یہ جلسوں کی رات ہے، نہ یہ تقریبات اور دعوتوں کی رات ہے کہ دیگیں چڑھ رہی ہیں اور دسترخوان بچھ رہے ہیں اور لوگ جمع ہو کر کھانا کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں. ارے بھائی، یہ رات اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے عطا فرمائی ہے کہ اس میں بندہ اپنے اللہ سے رابطہ قائم کرے. بندہ تنہائی میں اپنے اللہ سے جڑ جائے، اس کے ساتھ تعلق قائم کرے، اپنا رابطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم کرے، خلوت میں، تنہائی میں. اس میں جتنی تنہائی ہو اتنی ہی بہتر. نفلی عبادتوں کے لیے افضل یہ ہے کہ آدمی تنہائی میں گھر میں عبادت کرے. مسجدوں میں جمع ہو کر اجتماعی عبادتیں یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس کام کی رات ہے کہ آدمی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تنہا مکالمہ کرے، تنہا باتیں کرے، تنہا دعائیں کرے، تنہا عبادتیں کرے. وہ ہو اور اس کا اللہ ہو، اللہ تعالیٰ سے اس طرح تعلق قائم کرے. اس میں جو کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ رات کے وقت میں کم از کم 8 رکعتیں سحری سے پہلے، 8 رکعتیں تہجد کی نیت سے، صلاۃ اللیل کی نیت سے پڑھیں. اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ نماز جو پڑھ رہے ہیں اس میں لمبی لمبی صورتیں جو یاد ہوں وہ پڑھیں. یاد نہیں ہے تو کر لیں، سورہ ام کی جو بڑی بڑی صورتیں ہیں کم از کم وہی یاد کر لیں، اور لمبی صورتوں کے ساتھ رکعتیں پڑھیں. اور اسی طرح رکوع اور سجدے بھی لمبے کریں. رکوع کے اندر ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رکوع میں اللہ کی تسبیح جتنی ہو سکے وہ کریں. سبحان ربی العظیم تو کہتے ہی ہیں، اور سبحان ربی العظیم چند بار کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا کی جو کلمات ہیں وہ رکوع کی حالت میں کہنا بہتر ہے، نفلوں کی رکوع میں. اور اس میں سبحان الملک سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والجلال والجمال والکمال والکبریاء والجبروت. عام طور سے یہ تسبیح جو ہے نا تراویح کے درمیان جو 4 رکعتوں کا وقفہ ہوتا ہے، 4 رکعتوں کے بعد لوگ کہتے ہیں اس میں پڑھتے ہیں. اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کہیں یہ باقاعدہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ اس خاص موقع پر پڑھی جائے. اس کو سنت سمجھنا غلط ہے. پڑھے تو اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس کو سنت نہیں سمجھنا چاہیے. بعض لوگ اس کو سنت تراویح سمجھتے ہیں، تسبیح تراویح کے نام سے لوگ اس کو ذکر کرتے ہیں. تو یہ اس میں یہ غلط فہمی نہ ہونی چاہیے کہ یہ کوئی سنت ہے. سنت نہیں، لیکن بڑی اچھی تسبیح ہے. تو حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ رکوع میں جائے تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح زیادہ کرے. اس میں یہ تسبیح پڑھ لے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والجلال والجمال والکبریاء والجبروت،
سبحان الملك الحي القيوم الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. یہ پڑھے. اسی طرح سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ یہ تو اکثر مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے، یہ پڑھے. لمبا رکوع کرے اور اس میں تسبیحات جتنے زیادہ سے زیادہ کر سکے وہ کرے. سجدے میں جائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ بندہ اپنے پروردگار سے کسی بھی وقت اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا سجدے کی حالت میں ہوتا. لہذا آپ نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهَا الدُّعَاء، لہذا سجدے میں کثرت سے دعائیں کرو. رکوع میں تسبیح زیادہ اور سجدے میں دعائیں زیادہ. دعائیں کون سی؟ جو قرآن نے سکھائی ہے، جو قرآن کریم کے اندر دعائیں آ رہی ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. قرآن کریم کی دعائیں ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. قرآن کریم میں جو دعائیں آئی ہیں وہ، اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں، معصور دعائیں جو مناجات مقبول وغیرہ میں چھپی ہوئی ہیں، وہ اگر یاد ہوں تو سب سے اچھی بات ہے وہ دعائیں کریں. اور میں ایک دعا عرض کرتا ہوں، اس کا تو معمول بنا لیں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اور خاص طور سے شب قدر کے اندر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے یہ بڑی عظیم دعا ہے. مختصر ہے، یاد کرنے میں انشاءاللہ دشواری بھی نہیں ہوگی. وہ ہے اللہم اجعل لی عندک ولیجہ، اللہم اجعل لی عندک ولیجہ واجعل لی عندک زلفی وحسن مآب. عجیب دعا ہے یہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ تم اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا کرو کہ اللہ مجھے اپنا ولیجہ بنا لیجئے. ولیجہ کس کو کہتے ہیں؟ ولیجہ اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی کے گھر میں جس کا کثرت سے آنا جانا ہو اور وہ اس کا رازدار بن گیا ہو اور اس کے گھر میں اس کا دخل بھی ہو، اس کو ولیجہ کہتے ہیں. جیسے خاص خاص لوگ ہوتے ہیں اپنے گھر میں آنے والے، ان کو کسی کے کوئی وقت ان کا تعین نہیں، جب چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں، اور گھر کے حالات سے باخبر بھی ہیں اور رازدار بھی ہیں اور اس گھر کے معاملات میں دخل بھی ہے ان کا. یہ ساری باتیں جب جمع ہو جاتی ہیں کسی شخص کے اندر تو اس کو کہتا ہے یہ میرا ولیجہ ہے. ولیجہ. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ مجھے اپنا ولیجہ بنا لیجئے. کیا معنی؟ کہ ایسا بنا لیجئے کہ ہر وقت میں آپ کے بارگاہ میں آتا رہوں، ہر وقت آتا رہوں، ہر وقت آتا رہوں، آنا جانا میرا آپ کی بارگاہ میں رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی میں آپ کی بارگاہ میں موجود ہوں، اور چپ کے آپ سے اپنی حاجتیں کہتا رہوں اور میرا دخل بن جائے کہ میں آپ سے جو بات کروں تو آپ اس کو اپنے فضل و کرم سے میرے لیے ثواب کا ذریعہ بنائیں، اس کو میری دعائیں قبول فرمائیں. یہ ساری باتیں آ گئی اس میں. اللہم اجعل لی عندک ولیجہ واجعل لی عندک زلفی وحسن مآب. اے اللہ میرا اپنے ساتھ قرب مجھے عطا فرما دیجیے. اجعل لی عندک زلفی، اے اللہ اپنے پاس مجھے تقرب عطا فرما دیجیے. وحسن مآب، اور آخری انجام، اچھا انجام مجھے عطا فرما دیجیے کہ میرا انجام اچھا ہو. کیا خوبصورت دعا ہے.
آدمی سوچ بھی نہیں سکتا اس کے جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا دیا. یہ چلتے پھرتے اس کو وظیفہ بنا لیں, اور خاص طور سے شب قدر کے اندر اپنے اردو میں جو بھی کہا, یا اللہ مجھے اپنا قرب عطا فرما دیجیے, اپنے ساتھ خاص تعلق عطا فرما دیجیے, ہر وقت مجھے آپ کا دھیان رہے, ہر وقت مجھے آپ کا خیال رہے. یہ مانگتے رہو. یہ مل گیا تو سمجھو ساری دولتیں مل گئی. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے ہاں آنا جانا, اللہ تعالیٰ کے ہاں آنا جانا لگ گیا, اور ایسا لگ گیا کہ ہر وقت اس کا دھیان رہتا ہے, ہر وقت اس کے بارگاہ میں حضوری کا تصور رہتا ہے, ہر وقت میں اس سے کچھ نہ کچھ مانگتا رہتا ہوں. تو یہ چیز جو ہے بندے کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس طرح توفیق عطا. تو بھائی نمازیں نفلیں اس میں حتی الامکان لمبا قیام, حتی الامکان لمبا رکوع, اس میں تسبیحات, سجدے میں دعائیں, اور جو وقت خالی بچے نفلوں کے بعد تو اس کو قرآن کریم کی تلاوت میں استعمال کریں. اور مناجات مقبول دعاؤں کی کتاب ہے, وہ ہر گھر میں ہونی چاہیے. یہ وہ دعائیں ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں مختلف اوقات میں, اور ایسی جامع دعائیں, جیسے میں نے ایک مثال آپ کو دی ہے. اگر فرض کرو صرف یہ ایک دعا قبول ہو جائے, اللہم اجعل لی عندک ولیجہ واجعل لی عندک زلفیٰ وحسن مآب, صرف ایک دعا قبول ہو جائے کہ بندے کا اپنے اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے, اور اس کا قرب حاصل ہو جائے, اور انجام اچھا ہو جائے. تو اور کیا چاہیے؟ ایک دعا ہے. حضور نے یہ فرمایا. ایسی ساری دعائیں ایسی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ مناجات مقبول میں درج ہیں. تو وہ دعائیں مانگے. الحمدللہ وہ کتابیں چھپی ہوئی ہیں جن میں دعائیں بھی ہیں, ان کا ترجمہ بھی ساتھ لکھا ہوا ہے. سمجھ کر مانگے. اس کام میں گزارنا ہے ان راتوں کو. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ یہ راتیں جو ہیں یہ کارآمد ہوں گی, اور یہ انشاءاللہ اب اپنے فضل و کرم, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے ذریعے ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا فرمائے. اور یہ رکھی اس لیے گئی ہے, متعین تاریخ بتائے بغیر رکھی گئی ہیں تاکہ ہر رات آدمی اسی جو شوق اور ذوق اور جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے, اپنے رحمت سے مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.